بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت دہم کے طلباء و طالبات کو السلام علیکم۔ آج جو غزل ہم پڑھیں گے وہ ہے اس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ سب سے پہلے ہم حیدر علی آتش کا سوانح زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ دی گئی ہے پیج نمبر 160 پر۔ خواجہ حیدر علی آتش، ان کی ولادت 1764 اور وفات 1827 میں ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش خواجہ علی بخش کے بیٹے تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ دلی یعنی ہندوستان کے شہر دلی میں پیدا ہوئے۔ نواب شجاع الدولہ کے عہد میں دلی سے فیض آباد میں آ رہے۔ نواب شجاع الدولہ کا عہد تھا، یعنی ان کا دور تھا، تو دلی سے فیض آباد آ گئے۔ کم سنی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کوئی سرپرست نہ تھا، ان کا کوئی نگران یا ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ مالی حالت بہت خراب تھی۔ ان کی مالی حالت یعنی کہ ان کی جو حالات تھے، ان کی جو اکنامیکلی حالات تھے وہ بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس لیے نواب مرزا احمد تقی کی ملازمت اختیار کر لی۔ اسی لیے انہوں نے وہاں کے نواب مرزا احمد تقی کے پاس جا کر ملازم ہو گئے۔ آپ ان کے ہمراہ لکھنؤ آ گئے۔ آپ ان کے ساتھ پھر یہ بھی انڈیا کا ہی شہر ہے، لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کے شاگرد بن گئے۔ شاعری میں مصحفی بھی اپنے دور کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کو حیدر علی آتش نے مصحفی کو اپنا استاد بنا لیا اور مصحفی کے شاگرد بن گئے۔ بادشاہوں کے دربار میں نہیں گئے، نہ کسی کا کوئی قصیدہ لکھا۔ بھئی بادشاہوں کے دربار میں وہ نہیں گئے، کیونکہ وہاں پر جاتے تو ان کی شان میں جو ہے ان کے قصیدے لکھنے پڑتے، ان کی تعریفوں کے اشعار لکھنے پڑتے۔ تاہم بادشاہ ازراہ قدردانی 80 روپے ماہانہ انہیں پیش کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بادشاہ جو تھے اس دور کے، وہ انہیں قدر کرنے کی غرض سے ان کو ماہانہ جو پیسے دیا کرتے تھے وہ تھے 80 روپے۔ 80 روپے مہینہ ان کو پیش کیا کرتے تھے۔ نہایت منکسر المزاج اور خلیق انسان تھے۔ حیدر علی آتش بہت عاجزانہ مزاج رکھنے والے بہت اچھے انسان تھے۔ ان کی شاعری میں زبان کا لطف اور الفاظ کی چاشنی ہے۔ ان کی شاعری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں زبان کا لطف بھی آتا ہے اور ان کی الفاظوں سے مٹھاس بھی ظاہر ہوتی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی غزل کی ہم بلند خوانی بھی کریں گے اور اس کی تشریح کو بھی دیکھتے ہیں۔ پیج نمبر 161 پر دیکھیے۔ یہ غزل جو ابھی بلند خوانی کی جائے گی یہ ماخوذ ہے دیوان آتش سے۔ دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ اس میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں کیا کیا سوچیں اور خیالات آتے ہیں، اس کو الفاظ کا جامہ پہنا کر ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں شکوک و شبہات اور غلط گمان ہوتے ہیں اور ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ ان کو پالتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کسی جو شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کسی کے لیے، جو غلط گمان آتے ہیں، ہم ان کی سچائی تک پہنچے بغیر ہی اپنے دل میں ان کو اور مزید بڑھاتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہماری زبانوں سے ایک دن نکل جاتے ہیں جس سے بات بگڑ جاتی ہے۔ کئی مرتبہ تو ہم منافقت سے کام لیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اگر غلط گمان ہو بھی تو ہم الفاظ کا روپ بدل کر اسے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، منافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے اور ہم اس کو جو ہے کچھ اور الفاظ میں بیان کر کے اور اس کو جو ہمارے دل میں غلط گمان ہے ان کو الگ ہی جو ہے شکل دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات میٹھی چکنی اور چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں مگر دوسرے کو اپنے خیالات کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہونے دیتے۔ ٹھیک ہے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس شعر میں شاعر حیدر علی آتش صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح گلشن کی زمین طرح طرح کے رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں بھی طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف حالات و واقعات
پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ہر بات اور ہر چیز قانون قدرت سے باہر نہیں۔ دیکھیں کوئی بھی چیز قانون قدرت سے، جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جبکہ آسمان والا حکم دیتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جو کچھ بدلتا ہے وہ آسمان والے کے حکم سے بدلتا ہے۔ تختہ بن جاتا ہے سونا مٹی، اور مٹی سونا بن جاتی ہے۔ اسی بات کو شاعر نے آسمان کے رنگ بدلنے سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے وقت اور حالات بدلتے ہیں، جس طرح سے وقت بدلتا ہے ویسے ہی اس انسان کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اسی بات کو ہی شاعر صاحب نے آسمان رنگ بدلنے سے تشبیہ دی ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ ہم زمین پر جو چاہیں سوچیں اور کریں، جو مرضی ارادہ کریں، لیکن اصل فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ جب آسمان رنگ بدلتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، تو پھر وہی ہوتا ہے۔ شعر نمبر 3، نہ گور سکندر ناہ قبر دارا، نہ گور سکندر ناہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہاں پر شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ گور سکندر کہتے ہیں، سکندر ایک بادشاہ تھا، اس کی قبر، گور کہتے ہیں قبر کو، اور قبر دارا یہ بھی ایک حاکم تھا، اس کا نام تھا دارا، بہت بڑا حاکم تھا انڈیا کا۔ اب نہ گور سکندر ہے اور نہ قبر دارا ہے۔ اب کسی کو یاد نہیں ہے کہ بھئی سکندر بادشاہ کی قبر کہاں ہے، یہ بڑے ظالم بادشاہ تھا، اور نہ ہی یہ یاد ہے کہ دارا حاکم کی قبر کہاں ہے۔ ٹھیک ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، یہ دیکھیں جو نامی تھے، یعنی کہ جو بڑے نامور اور مشہور جو بادشاہ تھے، ان کے نشاں کس طریقے سے مٹ گئے کہ آج قبر میں جانے کے بعد آج کسی کو ان کا نام و نشان بھی نہیں پتہ، نہ ان کا نام کسی کو یاد ہے اور نہ یہ یاد ہے کہ ان کی قبریں ہیں کہاں پر۔ غم و غصہ اور رنجو اندھو رما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ غم و غصہ و رنجو اندھو ہرما، ہمارے بھی ہیں، دیکھیں مہرباں کیسے کیسے۔ یہاں پر انسان، اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے، ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو قابو رکھے، اگر انسان اپنے نفس پر ہی قابو نہ رکھے تو یہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انسان اپنے غم و غصے پہ قابو نہ رکھے تو یہ انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں نفس کو قابو میں رکھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ نفس بہت سی بشری کمزوریوں اور خامیوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ جو ہماری بشری کمزوریاں ہیں یا جو بھی ہماری غلط رستہ ہے، اس کو ہمارے شیطان جو ہمارے اندر کا، اس کو بہت اچھا سا بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ اگر غم ہو جائے، کوئی غصہ ہو، دکھ ہو، ناامیدی ہو، اندھو کہتے ہیں ملال یا رنج کو، اور ہرما کہتے ہیں دکھ نا امیدی کو۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں حسد، شک، بدگمانی، غیبت، طمع، حرص وغیرہ، اگر ہم اپنے نفس کے کہنے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جائیں گے۔ اگر انہی چیزوں کے کہنے پہ، اگر جو ہمارے اندر کی برائیاں ہیں، انہی باتوں پہ اگر ہم عمل کرتے رہیں تو ہمارے اندر بہت ساری خامیاں پیدا ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم اللہ سے بہت دور ہو جائیں گے اور راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی جو خامیاں انسان کے اندر پلتے پوستے ایک دن ایک ایسے سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اور ہمیں ڈس بھی لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خواجہ حیدر علی آتشی انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری انا پرستی کا یہ نامہربان سامان، جسے ہم مہربان سمجھتے ہیں، ہم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رسوا بھی کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 5 میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف کا کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ وہ کم ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انواع اقسام کے پھل، میوہ جات اور دیگر اشیاء ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ہماری زبان ان سب ذائقوں سے آشنا ہے، ہماری زبان ان سب ذائقوں کو پہچانتی ہے۔ مزے لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ مزے چکھتی ہے، ہماری زبان کو مزے اڑانے کا پتہ ہے کہ کون سی چیز کیسا ذائقہ رکھتی ہے۔
اس کے علاوہ زبان کلام کے مزوں سے بھی آشنا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ کس قسم کی ہے، میٹھی ہے یا کوئی ہم سے دل دکھانے والی بات کہہ رہا ہے، کس قسم کی بات کہہ رہا ہے۔ لیکن یہی زبان اس مالک حقیقی کا اتنا شکر ادا نہیں کرتی جتنا کرنا چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہماری زبان جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتی جتنا ہمیں کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مالک حقیقی جس نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں اور ذائقے تخلیق کیے ہیں، ہم اس کی عطا کردہ نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے۔ زبان ان سب مزوں سے لطف اندوز تو ہو جاتی ہے مگر شکر ادا نہیں کرتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم شکر ادا کریں۔ صفحہ نمبر 162 پہ دیکھیے، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے، ٹھیک ہے۔ الف ہے، لفظ آتش کے لغوی معنی ہے پیاسا، تسلی دینے والا، پجاری یا آگ۔ جو اس میں سے صحیح ہے وہ اس میں سے ایک میں بتا دیتی ہوں، آگ ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے باقی کے MCQs بھی سولو کیجئے گا۔ یہ آپ کا اس میں دیا گیا ہوم ورک ہے، یہ آپ اسی بک میں حل کر کے رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔